Ra'i Hidayat, subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ سے بھی ملنا ہے اور جنت پہ بھی جانا ہے. جنت پہ بھی جانا ہے. آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. مشکل ان کے لیے ہے جو سنت سے جی چراتے ہیں، سنت سے گھبراتے ہیں، سنت سے منہ پھیرتے ہیں، سنت سے ان کی زندگیاں عاری ہیں اور خالی ہیں. ان کے لیے بہت مشکل ہے. اور جن لوگوں کی زندگیاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگی ہوئی ہیں، فرمایا کہ بہت آسانی کے ساتھ اور بہت جلد. ہر انسان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچے، اور پہنچنے میں دو چیزیں اس ملحوظ رہتی ہیں: آسانی کے ساتھ پہنچنا اور جلدی پہنچنا. ہر مسافر کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں جلدی پہنچوں اور آسانی سے پہنچوں. جلدی پہنچنے کے لیے آج کل ہوائی جہاز ہیں، اور پھر ہوائی جہاز میں بھی سہولتیں کس میں ہیں؟ انڈیکو میں سہولتیں نہیں، کھانا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، سہولت نہیں ہے تو اس میں نہیں جاتے. وہ ہوائی جہاز میں، وہ ہوائی جہاز میں سہولتیں ہیں تو اس میں جاتے. تو ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ منزل مقصود پر پہنچے، اور پہنچنے میں آسانی کے ساتھ پہنچے اور جلدی پہنچے. جنت ہم سب مسافر ہیں اور جنت کے مسافر ہیں. جنت میں ہم سب کو جانا ہے، اور اس جنت میں جانے کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ جلدی جائیں اور آسانی کے ساتھ جائیں. تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں. کیا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام اور اللہ کے حکموں کی تابعداری. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر آدمی اپنے آپ کو کھڑا کر دے تو انشاءاللہ وہ جلدی بھی جائے گا اور آسانی کے ساتھ جائے گا. تو اسی کو کسی نے وہ کہا ہے، نقش قدم نبی کی ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اور فارسی شعر نے کہا
خلاف پیمبر کسے راہ گزید خلاف پیمبر کسے راہ گزید ہرگز بمنزل نخاد رسید. بڑی عجیب بات کہی شاعر نے کہ جو بھی آدمی حضور کے خلاف چل کر زندگی گزارے گا، خلاف پیمبر کسے راہ گزید، جو بھی حضور کے خلاف، حضور کا راستہ چھوڑ کر، حضور کا طریقہ چھوڑ کر، حضور کی سنتوں کو چھوڑ کر چلتا رہے گا منزل کی طرف، ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، کبھی بھی وہ منزل مقصود پر پہنچ نہیں سکتا، کبھی بھی منزل مقصود پر تک نہیں پہنچ سکتا. میرا اور آپ کا سب کا منزل مقصود وہ جنت ہے. وہ جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے بہترین راستہ سنت کا راستہ ہے، اتباع سنت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو، عظمت ہو اور اطاعت ہو، تین چیزیں ہر مسلمان کے دل میں کٹ کٹ کر بھری ہوئی ہونی چاہیے: محبت، عظمت، اطاعت. جس کے دل میں عظمت ہوگی، جس کے دل میں محبت ہوگی، لازمی طور پر وہ اطاعت کرنے والا بنے گا. جس کے دل میں محبت نہیں، عظمت نہیں، یہ مشکل ہے کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ کی سنتوں پر اپنے آپ کو کھڑا کرے. اپنے آپ کو کھڑا کرے نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیو اور بزرگوں اور دوستوں، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، جس پر میں 2-4 جمعہ سے آپ حضرات کی خدمت میں بات کر رہا ہوں. لیکن کون کتنا ان باتوں کو لے رہا ہے، کون کتنا سنی انسنی کر رہا ہے، وہ خود اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے. پیارے نبی نے بھی یہ بات فرمائی کہ میں علم اور ہدایت لے کر اللہ کی طرف سے مبعوث ہوا ہوں، علم اور ہدایت لے کر اللہ کی طرف سے مبعوث ہوا ہوں. میری مثال برسنے والے آسمان سے پانی کی طرح سے ہے، اور میرے یہ امتی یہ زمین کی طرح سے ہے، زمین کی طرح سے. اور زمین میں 3 قسم کے زمینیں ہیں، زمین میں 3 قسم کے زمینیں ہیں. ایک زمین تو یہ ہے، وہ ہے کہ جس پر آسمان سے پانی برستا ہے، وہ پانی اس زمین اس پانی کو جذب کرتی ہے، اور ہریالی، پھل پھول اور گھاس پھوس اس پر اگتا ہے، جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، انسان بھی فائدہ اٹھاتا ہے. اور ایک زمین وہ ہے کہ جو نشیبی زمین ہے، برسنے والا پانی برستا ہے اور ایک جگہ آ کر اکٹھا ہوتا ہے، پھر انسان اپنی ضرورتوں کے مطابق وہاں سے اس کو اپنی ضرورتوں میں استعمال میں لاتے ہیں. اور ایک وہ زمین ہے کہ جس کے اوپر برستا ہے، نہ جذب کرتے، وہ زمین نہ جذب کرتی ہے اور نہ ہی اس کو اکٹھا کرتی ہے، بلکہ وہ پانی برستا ہے اور بہہ کر وہ زمین سے نکل جاتا ہے، اس پر کچھ ہریالی نہیں آتی، وہ پتھریلی اور ریگستانی زمین ہے. فرمایا کہ میرے ماننے والوں کی بھی یہی 3 مثالیں ہیں. میری امت میں 3 طبقے کے لوگ رہیں گے. کچھ لوگ تو وہ رہیں گے کہ حضور کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کریں گے. کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو لوگ حضور کی سنتوں کو اکٹھا کریں گے اور خود بھی اس پر عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے. اور کچھ لوگ وہ ہیں سنی انسنی کر دیں گے، بنجر زمین کی طرح سے ہیں، وہ مردہ دل ہیں، وہ مردہ انسان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں مردہ انسان ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مجھ پر اور آپ پر احسانات ہیں. ہم سوچ نہیں سکتے آپ کی ان احسانات کے نتیجے میں ہم ساری 100% زندگی حضور کے رنگ میں رنگ کر اپنے آپ کو گزار دیں تو بھی حضور کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ہم اپنی کھال کو اتار کر نالین بنا کر حضور کو پہنائیں تو بھی حضور کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. وہ احسانات ہیں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کے. نہ جیتے جی کبھی امت کو آپ نے بھلایا، اور نہ ہی آپ معراج میں پہنچنے کے بعد آپ نے کبھی امت کو بھلایا. نہ آج بھلا رہے، نہ قیامت کے دن بھولیں گے. ہر مرحلے پر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے ہیں، اپنے صلبی اولاد سے زیادہ میری اور آپ کی فکر حضرت محمد رسول اللہ کو تھی.
بہت اونچا مقام پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کا۔ حدیث کی تفسیر مظہری میں ایک بات لکھی ہے کہ اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد رسول اللہ محبوبیت کے اس اعلیٰ مقام پر اللہ نے فائز فرمایا کہ جس مقام پر فائز کرنے کی وجہ سے تمام اولین و آخرین آپ پر رشک کرتے ہیں، آپ کو اس مقام پر حضور کو پہنچایا۔ اس سے پہلے جمعہ میں نے آپ حضرت کی خدمت میں بات رکھا تھا، امت محمدیہ کی فضیلت، حضور کی فضیلت تو اپنی جگہ، اور امت محمدیہ کی فضیلت کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ اس امت کا نبی مجھے بنا دے، اس امت کا نبی مجھے بنا دے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ان کے اس امت کے نبی تو انہی میں سے ہوں گے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوں گے، ان کی امت کے نبی تو انہی میں سے ہوں گے۔ تو حضور حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اس امت کا نبی نہیں بناتے تو نہ بناؤ، کم سے کم امتی بنا دو، تو ان کو امتی بھی نہ بنایا، لیکن بغیر مانگے بغیر مطالبے کے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو حضرت محمد رسول اللہ کا امتی بنایا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا محبوبیت کے اس مقام پر فائز فرمایا کہ اولین و آخرین آپ پر رشک کرتے ہیں۔ کیا مرتبہ ہے سرکار کا، کیا رتبہ ہے، کیا بلندی ہے حضور کی، اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسی رشک کی، اس محبوبیت کے اس مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے تمام گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں سب حج پہ جاتے ہیں، مکہ مدینہ جاتے ہیں تو اپنے ہی یاد کرتے ہیں، لیکن پیارے نبی عرفات کے میدان میں بھی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام دعا شروع فرمائی اور اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے، میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے، میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کی طرف سے وحی ہوئی کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کے سارے گناہوں کو معاف کریں گے، لیکن ظالم کو نہیں معاف کریں گے، ظالم کا بدلہ مظلوم سے ضرور دلائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، حتی الامکان مجھے اور آپ کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی بھی کسی بھی شکل و صورت میں ہم ظالم نہ بنیں۔ مظلوم بنتے ہیں تو اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، لیکن ظالم اس کی سزا دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ظالم کو نہیں بخشیں گے ہم۔ تو حضور علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، یا اللہ مظلوم کو جنت کا کچھ حصہ دے دیجئے اس ظلم کے بدلے میں، ظالم کے ظلم کے بدلے میں جنت کا کچھ حصہ دیجئے اور ظالم کو معاف کر دیجئے، آپ بڑے رحیم ہیں، آپ بڑے کریم ہیں۔ لیکن عرفات کے میدان میں حضرت محمد رسول اللہ کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی، تو چھوڑ نہیں دیا حضور نے۔ عرفات کے میدان سے مغرب کے بعد پھر روانہ ہوئے، مزدلفہ پہنچے حضور، پہنچے مزدلفہ میں صبح کو پھر اس دعا کا اعادہ فرمایا، یا اللہ میری امت کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ پاک کی نے مزدلفہ کے میدان میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، گناہوں کا بڑا مسئلہ نہیں، مسئلہ میرے اور آپ کے ایمان پر خاتمے کا ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک کسی ایک آدمی کے گناہ ہی گناہ ہوں، زمین سے لے کر آسمان تک کسی ایک بندے کے اتنے گناہ کے زمین اور آسمان کی ساری خلا بھر جائے، خدا کی رحمت کا ایک جھونکا ان سارے گناہوں کو جلا کر بھسم کرنے کے لیے کافی ہے۔ خدا کی رحمت کا ایک جھونکا۔ گناہوں سے معافی کا مسئلہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، بڑا مسئلہ ہے میرے اور آپ کے ایمان اور اسلام پر خاتمے کا ہے، اسلام پر خاتمے کا مسئلہ ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کسی گناہ کو پکڑنے پر آئے تو پھر ایک چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے بھی اس کا خاتمہ سوء خاتمہ ہو سکتا ہے، ایمان کو سلب کر کے اللہ اس کو موت دے سکتے ہیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور مقام بہت اونچا ہے۔ ہم سب کو آپ کی اداؤں پر فدا ہونے کی ضرورت ہے،
اور اس کی مثالیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہیں، ان کی زندگیاں ہیں، ان کی زندگیوں کو، ان کی حیات طیبہ کو، ان کی سیرت طیبہ کو ہم سب کو پڑھتے رہنا چاہیے کہ کیسے وہ عاشق تھے، کیسے نبی کے دیوانے تھے، کیسے وہ آپ کے نبی کے اداؤں پر وہ کیسے فدا تھے. ان کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیں. خصوصیت کے ساتھ حیات الصحابہ ایک کتاب ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے حیات الصحابہ، اس میں تو ہزاروں لاکھوں کتابوں کو ایک جا کر دیا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے ہزاروں کتابوں کو ایک جا کر دیا ہے. پڑھنا چاہیے. اس کتاب کے اندر یہ سارے واقعات لکھے ہیں. ان میں مثالی طور پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کیسے دیوانے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی ہمارا نہیں ہے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، چاہے وہ میرا باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ میرا بھائی کیوں نہ ہو. چنانچہ سیرت کی کتابوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے کہ بدر کے میدان میں ایک طرف حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، حضرت محمد رسول اللہ کے ساتھ کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح ہیں. ادھر کفار مکہ مشرکین مکہ کے ساتھ آنے والے ابو عبیدہ بن جراح کے باپ عبداللہ ہیں. ابو عبیدہ بن جراح کے باپ عبداللہ ہیں. روایتوں میں سیرت کی کتابوں میں بات لکھی ہے کہ عبداللہ کا سر قلم کر کے جہنم میں پہنچانے والا کوئی اور نہیں ہے، ابو عبیدہ بن جراح ہیں. جو محمد رسول اللہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، چاہے آپ میرے باپ ہوں، چاہے آپ میرے محمد رسول اللہ کے نہیں ہیں، آپ ہمارے بھی نہیں، ہمارے بھی نہیں. کیسے دیوانے تھے وہ، سوچ ہی نہیں سکتے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے. عتبہ اور شیبہ کے رشتہ دار کون؟ حضرت عمر. حضرت عمر یہ عتبہ شیبہ جتنے بدر کے میدان میں جہنم پہنچے، ان کا سر قلم کرنے والے کون؟ حضرت عمر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عبد الرحمن اپنے بیٹے سے کہا، عبد الرحمن بدر کے میدان میں تیرا میرا سامنا نہیں ہوا، اگر تو میرے سامنے آتا تو تجھے یہ سمجھ کر کہ تو میرا بیٹا چھوڑ نہ دیتا، میں یہ سمجھ کر کہ تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، تیرا سر قلم کرتا. عبد الرحمن حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے. بدر میں کفار مکہ مشرکین مکہ کے ساتھ آئے تھے، مشرکین مکہ کے ساتھ آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا حضور نے. جب 70 قیدی جو بدر میں قیدی بن کر آئے مدینہ طیبہ، تو کیا کچھ قیدیوں کے سلسلے میں رائے لی. تو حضرت عمر فاروق نے رائے دی، یا رسول اللہ، مسلمانوں میں کا جو بھی ان کا رشتہ دار ہے، ہر رشتہ دار کے حوالے ان قیدیوں کو کر دو، ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار کا سر قلم کر دے. جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس کا نام ہے ایمان، اس کا نام ہے عظمت، اس کا نام ہے محبت، اس کا نام ہے اطاعت، اس کا نام ہے اطاعت. حضرت عبداللہ ابن عمر بہت دیوانے محمد رسول اللہ کے. روایتوں میں بات لکھی ہے کہ سفر میں جاتے جاتے رکتے تھے، درخت کو پانی پلاتے تھے. کس کو پلا رہے پانی؟ درخت کو پانی پلا رہے. پوچھنے والوں نے پوچھا درخت کو کیوں پانی پلا رہے ہیں؟ سفر میں وہ مدینہ جا رہے ہیں، مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں، کھڑے ہوئے. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیوں پانی پلا رہے ہیں؟ تو فرمایا میں چاہتا ہوں کہ یہ درخت ہمیشہ ہرا بھرا رہے. میرے آقا، میرے نبی، میرے سردار، میرے سرتاج اس درخت کے نیچے آرام فرمائے تھے. میں چاہتا ہوں کہ اس درخت ہمیشہ ہرا بھرا رہے، آپ کی یاد تازہ ہو، آپ کی یاد ہو. جہاں جہاں جس درخت کے نیچے آپ آرام فرمائے ہیں سفر کے دوران، حضرت عبداللہ ابن عمر اس سفر میں اس درخت کے نیچے آرام فرماتے تھے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر ایک موقع پر سفر میں سے جاتے جاتے اپنی سواری سے اترے اور ایک جگہ کنارے پر جا کر وہاں بیٹھے اور بیٹھ کر اٹھے. دیکھنے والے نے دیکھا سواری سے اترے اور
کنارے میں گئے اور قضائے حاجت سے پیشاب پاخانے سے بھی فارغ نہیں اور اٹھ کر پھر واپس. ایسا کیوں کیا آپ نے؟ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو پوچھنے والوں نے پوچھا تو پھر فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے کہ میرے آقا حضرت میرے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ یہاں سے گزر رہے تھے, سواری پر تھے, سواری سے اترے اور قضائے حاجت کے لیے یہاں پر اتر کر یہاں پیشاب کی ضرورت سے فارغ ہوئے تھے. میری طبیعت گوارا نہیں کی کہ میں وہ عمل کیے بغیر یہاں سے آگے بڑھوں. پیشاب نہیں کیا حضرت عبداللہ ابن عمر, لیکن سواری سے اترے, جہاں حضور جا کر بیٹھے تھے وہاں بیٹھے, پھر چل دی. یہ ہے, اللہ کرے کہ کچھ حصہ مجھے اور آپ کو سب کو مل جائے. کلی طور پر نہیں, کم سے کم جتنا ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں, کم سے کم اتنا تو ہم کرنے والے بنے. بالخصوص کھانے پینے رہنے سہنے کی جو سنتیں ہیں, پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے. کبھی آپ نے پوری زندگی میں کرسی ٹیبل پر کھانا بیٹھ کر نہیں کھایا, کرسی پر ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا. اور علماء نے فقہ نے بات لکھی ہے, کرسی ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا متکبرین کی علامت ہے, اور جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں جانا تو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں مل سکتی, جنت کی خوشبو بھی نہیں سکتی. کھانا جھک کر کھانا چاہیے. ٹیبل پر بیٹھنے والا یوں کھاتا ہے. تو اس لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ بتاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی کرسی ٹیبل پر بیٹھ کر نہیں کھائے. جو لوگ مجبور ہیں, معذور ہیں, ان کی بات الگ ہے, معذورین کی بات الگ ہے, مجبور ہے ان کی بات الگ ہے. مجھے اور آپ کو کوئی مجبوری نہیں ہے, تو دن میں ایک آدھ مرتبہ تو کم سے کم یہ سوچ کر یوں ہی نہیں, بغیر سوچے نہیں, یہ سوچ کر کہ میرے آقا میرے نبی ساری زندگی زمین پر بیٹھ کر کھائے, میں بھی آج زمین پر بیٹھ کر کھاؤں گا. یہ سوچ کر اس کی کیفیت اور اس کی نورانیت کچھ عجیب ہوتی ہے, کچھ اور ہوتی ہے کہ ہم زمین پر بیٹھ کر کھائیں. ہاں, آپ کے ہمارے گھر میں ڈائننگ ٹیبل وغیرہ بھی ہے, موقع کبھی مجبوری ہے, استعمال کرو, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن حضرت محمد رسول اللہ کا ہمارے اوپر بہت حق ہے. ہم پوری زندگی آپ کے اداؤں پر فدا ہوں تو بھی آپ کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو کم سے کم شروع تو ہونا چاہیے, ایک آدھ مرتبہ 2 مرتبہ تو شروع تو کریں. اس کی وجہ سے دوسری سنتوں پر چلنے کی راہیں کھلیں گی, ہماری دل میں عظمت محبت آتی چلی جائے گی, ہم حضرت محمد رسول اللہ کے اداؤں پر فدا ہونے والے بنیں گے, پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا جب تناول فرماتے تھے تو انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے. یہ حضور کی سنت ہے, اور عموماً حضور 3 انگلیوں سے کھاتے تھے. سالن والا کوئی کھانا ہوتا تو کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام 5 انگلیوں کا استعمال بھی فرماتے تھے. سالن والا کھانا ہوتا تو 5 انگلی, ورنہ عام طور پر 3 انگلیاں استعمال کرتے تھے. یہ بیچ والی انگلی, شہادت والی انگلی اور انگوٹھا. کھانے سے فراغت کے بعد سرکار سب سے پہلے انگوٹھا چوس لیا کرتے تھے, کھانے کو یہ انگلی کو چوس لیا کرتے تھے, بعد میں شہادت والی انگلی چوستے تھے اور بعد میں انگوٹھا چوستے تھے. پیارے نبی اس طرح سے چوسا کرتے تھے. میں بھی آج چوسوں کھانے کے بعد, میں بھی آج, اس میں کوئی دقت ہے, اس میں کوئی پریشانی ہے, اس میں کوئی لینا دینا پڑتا ہے, اس میں کیا ہے اس کے اندر؟ لیکن میرے بھائیو بزرگوں دوستو, آدمی کا مرتبہ اور مقام اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کتنا اونچا ہوگا نہیں کہا جا سکتا, مرنے کے بعد ہی معلوم ہوگا. کہنے کو, سننے کو, سنانے کو بات بہت چھوٹی سی ہے, لیکن میرے آقا کا طریقہ ہے, میرے محبوب کا یہ طریقہ ہے. اور اللہ کو اپنے محبوب کی ہر ادا پسند ہے.
تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اور علماء نے فقہ نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور جب 5 انگلیاں استعمال کرتے تو اس وقت چاٹنے کی چوسنے کی ترتیب یہی تھی کہ پہلے 20 والی انگلی چوسا کرتے تھے، پھر شہادت والی، اور پھر انگوٹا، اور پھر یہ 20 والی انگلی کے بغل میں جو انگلی ہے اس کو چوسا کرتے تھے، پھر بعد میں یہ کرنگلی کو چوسا کرتے تھے۔ یہ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوتے تھے اور کلی کرتے تھے، اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوتے تھے اور کلی کرتے تھے۔ اور فقہاء نے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اگر آدمی ہاتھ دھوتا ہے اور کلی بھی کرتا ہے تو وہ کھانے سے اس کا پیٹ پورا سیر ہو کر کھائے گا، اور جو ہے کھانے کے بعد جو کھانے کے فائدے ہیں، کھانے سے جو تمہیں فائدے حاصل ہونا، جس مقصد سے آپ نے کھانا کھایا ہے وہ مقصد پورا ہوگا۔ خالی اچھے کھانے سے مقصد پورے ہوا نہیں کرتے، مقصد تو پورے ہوتے ہیں نبی کے طریقے سے۔ نبی کے طریقے پر کھاؤ گے، کھانے کا جو فائدہ ہے وہ تمہیں ملے گا۔ آج فائدہ نہیں مل رہا، پریشانیاں اور ساری پریشانیاں کھانے کی وجہ سے ہیں۔ جتنی بیماریاں کھانے کی وجہ سے، بھوکے رہنے کی وجہ سے ایک بھی بیماری نہیں ہے۔ جتنی بیماریوں میں اور آج مبتلا ہیں وہ سب کائے کی وجہ سے ہیں، کھانے کی وجہ سے۔ اور وہ کھانے میں بھی وہ کھانا جو نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہم نے کھایا ہے، نبی کے طریقے سے ہٹ کر کھایا ہے۔ یہ ایک سنت علماء نے بات لکھی ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، پہلے بھی اور بعد میں کرنا۔ فرمایا کہ کھاؤ گے سیر ہو کر کھاؤ گے، اور کھانے کے بعد جو فائدہ کھانے سے تمہیں مقصود ہے وہ فائدہ تمہیں ملے گا، اور جو کھانے کا نقصان ہے اس سے تم محفوظ رہو گے۔ یہ 2 کام کرو تم، اس میں کوئی لینا دینا پڑتا ہے، اس میں کوئی تکلیف کلفت اور پہاڑ کوئی ڈھونا پڑتا ہے، کوئی پہاڑ ڈھونا نہیں پڑتا، کچھ نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن میرے بھائیو بزرگوں دوستو، لاپرواہی، بے فکری بے خبری اور محبت، عظمت اور اطاعت کے جذبے سے ہمارے دل کے خالی ہونے کی وجہ سے یہ چھوٹے کام سے بھی ہماری زندگیاں آری اور خالی ہیں، چھوٹے چیزوں سے بھی زندگیاں ہماری اور آپ کی خالی ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے دل میں، آپ کی سب کے دل میں عظمت بھی ہو، محبت بھی ہو، اور ہم سب آپ کی اداؤں پر فدا ہوں، ایسے اداؤں پر فدا ہوں کہ حضور بھی ہمیں اپنا سمجھے اور ہم بھی اپنے آپ کو حضور کا سمجھے، تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی بنے گی، آخرت بھی اچھی بنے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔